السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، رواہ البخاری۔ صدر باوقار محترم علماء کرام، معزز اراکین شورا، یقیناً میرے لیے سعادت اور شرف کی بات ہے کہ آج اللہ رب العالمین نے ہم سب کو ذیلی جمعیت اہل حدیث گورکھپور کے اس انتخابی میٹنگ میں شرکت کا موقع ملا، اور ابھی کچھ دیر بعد عہدیداران کا انتخاب عمل میں آئے گا۔ بطور مشاہد ضلع جمعیت سدھارتھ نگر کے امیر محترم اور صوبائی جمعیت مشرقی یو پی کے نائب ناظم تشریف فرما ہیں۔ اسی طرح سے میرے برادر عزیز جناب مولانا رفیع احمد ندوی، نائب ناظم ضلع جمعیت اہل حدیث سدھارتھ نگر، اور شیخ عزیز جناب مولانا جمشید عالم سلفی، ناظم جمعیت اہل حدیث حلقہ شہرت گڑھ تشریف فرما ہے۔ آپ سب کی نگرانی میں ابھی انتخاب کا عمل شروع کیا جائے گا۔ محترم سامعین کرام، طبیعت کی ناسازی کے باعث میں طویل گفتگو اور خطاب کرنے سے معذرت خواہ ہوں، پر از راہ تذکیر میں چند باتیں نہایت اختصار کے ساتھ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ شاید کسی دل میں اتر جائے میری بات۔ محترم سامعین کرام، ہر عمل صالح کی قبولیت کے لیے نیک نیتی، خلوص للہیت شرط ہے۔ ریا و نمود ہمارے اعمال کو اکارت اور برباد کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جس کی جیسی نیت ہوتی ہے اسی طرح سے اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ آج کا یہ انتخاب، اس انتخاب کا مقصد عہدہ و مناصب اور شہرت نہیں، بلکہ دین حق کی خدمت اور رضائے الہی ہے۔ کتاب و سنت کی سنہری اور آفاقی تعلیمات کی نشر و اشاعت، سلف صالحین کے مسلک و منہج کو فروغ دینا ہے۔ قیادت، وحدہ و مناصب ایک امانت ہے، اور ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس عظیم وحدہ و مناصب کو ایسے لوگوں کے حوالے کیا جائے، تفویض کیا جائے جو امانت دار ہو، جو دیانت دار ہو، جس کے اندر اس منصب کی ادائیگی کی اہلیت اور قابلیت اور صلاحیت رکھتا ہو، جو متانت و سنجیدگی اور جس کے اندر اخلاق ہو، لوگوں کو جوڑ سکے اور اپنی بات کتاب و سنت کی تعلیمات کو اچھے انداز میں پیش کر سکے۔ اختلاف رائے فطری امر ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ میری بات سے، میری رائے سے آپ اتفاق کریں اور میں آپ کی بات سے اتفاق کروں۔ ایسے مواقع پر ہمیں سلیقے اختلاف کرنے کا سلیقہ اور ہنر بھی جاننا چاہیے۔ آپ صاحب کرام کی زندگی اور اس کے بعد کے ہمارے کبار علماء اور محدثین کی زندگی کا مطالعہ کریں، مسائل میں ایک دوسرے سے اختلاف کیا ہے دلائل کی بنیاد پر، لیکن دل میں ادب و احترام اور عزت و احترام برقرار ہے، تو ہمارے دلوں کے اندر قدورتیں نہیں ہونی چاہیے۔ ایسے مواقع پر ہمیں باہمی مشورہ کرنا چاہیے اور اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جس کی تعلیم ہمارے اسلام نے دی ہے، وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ۔ اور اتحاد کی طاقت تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، اتحاد کے مظاہر اور نمونے روز ہم دیکھتے ہیں۔ انتخاب کے بعد جن حضرات کو جو عہد و مناصب دیے جائیں، ان سے گزارش ہے اور ان سے مجھے امید ہے
کہ آپ اپنے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا کریں، اور ہمارے اندر جب تک ذمہ داری کا احساس نہیں پیدا ہوگا ہم کام نہیں کر سکتے۔ اس لیے احتساب نفس اور احتساب عمل کی ضرورت ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں ٹھوکریں لگیں گی، اور بات بہت واضح ہے اور سب جانتے ہیں، جو چلتا ہے ٹھوکر اسی کو اور چوٹ اسی کو لگتا ہے۔ اور اسی طرح سے مثلا آپ بھی کہتے ہیں کہ جس درخت پہ پھل ہوتا ہے پتھر اور ڈھیلے اپنے اور بیگانے سارے لوگ اسی پر پھینکتے ہیں۔ تو ہمیں اعتراض کرنے سے، جملہ کسنے سے، ہمیں احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا ہے۔ ہمیں اپنی منزل تلاش کرنی ہے، ہمارا کام کیا ہے، ہماری منزل کیا ہے، اور ہمیں اپنی منزل پر پہنچنا کیسے ہے، اس کے لیے شبانہ روز کاوشیں ہمیں کرنی ہے۔ اور آپ اخلاص للہیت اور اللہ کی رضا کی خاطر آپ اپنے کام کا آغاز کریں گے، اللہ کی نصرت، حمایت، تائید، توثیق حاصل ہوگی، اور آپ بھی اور عوام بھی آپ کے ساتھ ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حسن عمل اور کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک آخری بات، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے مسلم معاشرے کے اندر بہت ساری خامیاں، کوتاہیاں، خرابیاں موجود ہیں، جس پر نظر ثانی کی ضرورت اور اصلاح کی ضرورت اور اپنے نفس کے محاسبے کی ضرورت۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، ہر چیز میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے، پر موت کی حقیقت پر آج تک کسی نے اختلاف نہیں کیا ہے۔ ہر جاندار کو مرنا ہے۔ میت کے حقوق میں سے ایک حق اس کو جلدی دفن کرنا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت، اسرعوا بالجنازہ، جنازہ کو جلدی لے جایا کرو۔ اگر وہ نیک اور صالح ہے مرنے والا تو تم اس کو اچھائی اور بھلائی کی جگہ پر منتقل کر دیتے ہو، اور اگر برا آدمی ہے تو وہ اس شر کو آپ اپنی گردن سے اتار دیتے ہو۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں میت کو جلدی دفن کرنے کی تاکید حکم دیا ہے۔ اسلام نے میت کی تعظیم، تکریم اور ادب اور احترام کرنے کا حکم دیا ہے، اور میت کی سب سے بڑی تکریم اور تعظیم یہ ہے کہ اس کو جلدی دفن کر دیا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں جب کسی شخص کا انتقال ہوتا تھا تو اسے جلدی غسل دیتے تھے، کفن دیتے تھے، دفن کر دیتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے؟ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم میت کو جلدی دفن نہیں کرتے، دفن کرنے میں منمانی کرتے ہیں۔ ابھی کوئی بائی پلین آ رہا ہے، کوئی بائی روڈ آ رہا ہے، کوئی بمبئی سے آ رہا ہے، کوئی کویت سے آ رہا ہے، کوئی کہیں سے آ رہا ہے، اور اس کا آدیش اور آرڈر ہوتا ہے کہ جب تک میں پہنچ نہیں جاؤں گا اس وقت تک میرے باپ کو، میرے بھائی کو، میت کو دفن نہیں کیا جائے۔ یہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ میت کی بھی بے ادبی ہے۔ ایک بہت بڑے عالم محدث کا نام آپ نے سنا ہوگا، علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ۔ انتقال سے پہلے انہوں نے بہت ساری وصیتیں کی، ان وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی کہ میرے انتقال کی خبر دفن کے بعد دیا جائے۔ اس کے بعد کا جملہ اور اس کے بعد کی وصیت پر ذرا آپ غور کیجئے اور اپنے نفس کا محاسبہ کیجئے، معاشرے کا جائزہ لیجئے۔ آگے آپ نے وصیت کی کہ دور دراز ممالک میں مقیم میری اولاد کو میرے انتقال کی خبر میرے دفن کے بعد دی جائے۔ ہے کوئی ہم میں سے ایسا شخص؟ اور میرے جنازے میں اتنی ہی تاخیر کی جائے جتنی ضرورت ہو، قبر تیار کرنے میں، غسل دینے میں۔ اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ان کے انتقال کے بعد 3-4 گھنٹے کے اندر ان کو دفن کر دیا گیا۔ علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی یہ وصیت دور حاضر کے مسلمانوں کے لیے درس عبرت ہے، جو منمانی کرتے ہیں، جو خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، جو میت کی بے حرمتی اور بے ادبی کرتے ہیں۔ ضرورت ہے میرے بھائیوں کہ ہم نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جو کوتاہیاں اور جو خامیاں ہمارے اندر موجود ہیں
اس پر ہم نظر ثانی کریں، اصلاح کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم سب کو کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔